بھائی ہم سے ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ اتنے مسلمان تھے اور حسین تنہا رہ گئے، اتنے مسلمان تھے اور جناب زینب اس طرح سے قید ہو کر آ گئی، یہ مسلمان کیوں نہیں کر رہے تھے کچھ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو آج ایک اکثریت خاموش ہے نا مسلمانوں کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یزیدی ٹولہ کیسے اچھل رہا ہے اہل سنت کے واضح اعتقادات کے باوجود۔ واضح اعتقادات ہیں بنی امیہ کے اس سلسلے کے بارے میں، اہل سنت کے اعتقادات واضح ہیں، کون حق پر ہے کون باغی ہے سب واضح ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ اکثریت کس طرح سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، واقعا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم جو آج خاموش ہو، حساب تو اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ فرزند زہرا کو آنے دو، ایک ایک کا حساب ہوگا، لیکن میں تمہارا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آج مجھے بچوں کو سمجھانا آسان ہو گیا کہ دیکھو آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم سے زیادہ اہل سنت کے کلپ موجود ہیں بنی امیہ کے بارے میں، ان کے کلپس موجود ہیں، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہیں یہی تو تھے جو کوفے کے بازار میں آنسو بہا کر یہ تھے۔ اسی لیے جناب زینب نے بددعا کی کہ خدا کرے تم روتے رہو، تم آنسو تو بہا رہے ہو، اہل بیت کی نصرت نہیں کر رہے۔ یہاں بی بی کوفے کے بازار میں یہ خطبہ دے رہی ہے، وہاں کوفے کے نزدیک ایک عالی شان محل نما گھر ہے، کس کا؟ جناب زینب کی ایک کنیز ہے، نام ہے ام حبیبہ۔ اس کو بی بی نے قرآن کی اور دینی معارف کی تعلیم دی اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہوئی ایک تاجر نے اس سے شادی کی، اس سے شادی کے بعد اللہ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اس نے ایک محل جیسا عالی شان گھر بنایا اور ام حبیبہ کو شہزادیوں کی طرح سے رکھا۔ جو کل تک خود کنیز تھی آج کئی کنیزوں کی مالک ہو گئی۔ یہاں کوفے میں جناب زینب خطبہ دے رہی، وہاں اس کے محل میں اس کی کنیز نے کہا شہزادی کچھ اسیروں کا کاروان آیا ہے، سنا ہے لوٹ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے جائیں۔ جناب ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی نے منع کیا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں کر رہے۔ ایک کنیز نے کہا بی بی ہم نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ بچے ہیں جو اتنے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کے بدن لرز رہے ہیں، ان کے چہرے زرد ہوئے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہیں۔ جب یہ سنا کہا اچھا پانی اور کھجورے لو، چادریں اٹھاؤ، یہ لے کر اپنی کنیزوں کے جلوں میں ام حبیبہ کاروان تک پہنچی۔ اب جو بھوک اور پیاس سے کانپتے ہوئے بچوں کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ گئی، جلدی جلدی پانی اور کھجورے بچوں کو دی اور کہا یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ بس صدقے کا لفظ آنا تھا، جناب زینب نے آواز دے کر کہا صدقہ ہم پر حرام ہے۔ بچوں نے اپنے منہ سے کھجوریں نکال کر واپس کر دی۔ ام حبیبہ یہ دیکھ کر تڑپ گئی، اطراف میں لوگ رو رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر دھاڑے مار مار کر۔ ام حبیبہ نے آ کر کہا بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ ہم پر حرام ہے۔ ام حبیبہ کانپ گئی، ارے صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوا کرتا ہے، تمہیں کس نے یہ کہا؟ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا، ہماری پھوپھی نے کہا۔ حضرت زینب کے نزدیک آئی اور آ کر کہا اے بی بی تم انہیں کیوں منع کر رہی ہو؟ ارے صدقہ تو آل نبی پر حرام ہے، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں مدینہ سے آئی ہوں۔ اور مدینہ کا نام سننا تھا، تڑپ گئی، کہا میری شہزادی کا شہر ہے، آپ کس محلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی ہاشم کا نام سننا تھا۔ ام حبیبہ کے کلیجے میں آگ لگ گئی، تڑپ کر کہتی ہے ارے بنی ہاشم ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بنی ہاشم کی ساری خواتین کو جانتی ہوں، سب کو پہچانتی ہوں۔ کہا سب کو پہچانتی ہے؟ کہا زینب کو بھی پہچانتی ہے۔ کہا ایک مرتبہ خاموش، ارے میری بیوی کا نام بازار میں مت لینا،
وہ تو شہزادی ہے، اس میں تو حیا ہے۔ ارے چادر تطہیر کی وارث ہے، بازار میں نام نہ لینا میری شہزادی کا۔ ایک مرتبہ اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹایا، آواز دی ام حبیبہ ذرا غور سے دے، تجھے زینب نظر آ جائے گی۔ اب جو ام حبیبہ نے نکاح کی، ایک مرتبہ سر پیٹ کر رونے لگی، رو کر کہتی ہے بیوی اگر تم یہاں ہو تو عباس کہاں گئے، حسین کہاں گئے؟ کہا ام حبیبہ اگر مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہے ذرا نگاہ کو اٹھا، تجھے موقع نیزہ پر حسین بھی دکھائی دے گا، عباس بھی دکھائی دے گا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پارے اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم حضرت زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران حضرت سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزاداری کی دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔